تقوی نام ہے اس تاثر کا جو عظمت و اقتدار الہی کے تصور سے انسان کے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور ادائے فرض پر آمادہ ہوتا ہے تاکہ عقبہ کی باز پرس اور جہنم کے عذاب سے اپنا تحفظ کر سکے۔ خداوند عالم نے بہت سے محمد و اوصاف کو تقوی سے وابستہ کیا ہے، جن میں چند یہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ تقوی ایک ممدوح صفت ہے، چنانچہ ارشاد پروردگار عالم ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ یہ قید و مکر سے حفظ و نگہداشت کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کا مکر ذرا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ تائید و نصرت الہی کا وسیلہ ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ تو بس ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ سختیوں سے رہائی اور رزق کی فراوانی کا باعث ہے، چنانچہ ارشاد رب العالمین ہے، جو خدا سے ڈرے گا تو خدا اس کے لیے رہائی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ یہ اصلاح عمل کا ذریعہ ہے، چنانچہ ارشاد پروردگار عالم ہے، خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہو تو خدا تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ یہ محبت الہی کا پیش خیمہ ہے، چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، اس پر قبولیت اعمال کا انحصار ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یہ دشواریوں کے حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت و آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ عفو گناہ اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ ارشاد الہی ہے، جو خدا سے ڈرتا رہے گا تو وہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ یہ فلاح و کامرانی کا باعث ہے۔ ارشاد الہی ہے، خدا سے ڈرو تاکہ تم فلاح و کامرانی حاصل کرو۔ یہ عزت و سرفرازی کا سبب ہے۔ ارشاد الہی ہے، بے شک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت اسی کی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔ یہ موت کے وقت نوید و بشارت کا سبب ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور خوف کھاتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، پھر انہی کو نجات دیں گے جو ڈرتے رہے ہیں۔ یہ فوز اخروی کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، پرہیزگاری کا انجام ہی تو بخیر ہے۔ محبت و مودت دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ ضروری چیز تعلقات کی خوشگواری اور باہمی تعاون و سازگاری ہے، کیونکہ انسان اپنے ضروریات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے اور دوسروں سے بے نیاز رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور محبت و باہمی وابستگی کی صورت میں بآسانی ان ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور محبت کے ہوتے ہوئے کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہ ملے، کیونکہ محبت ایثار کی مقتضی ہوتی ہے، اور روابط محبت کی استواری کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہو تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شارع اسلام نے نماز پنجگانہ، جمعے کے اجتماع، مصافحے اور میل ملاقات کو خاص اہمیت دی ہے تاکہ لوگوں میں الفت و یگانگت کے رابطے بڑھیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں اور بنی نو کے کام آئیں۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور قریبوں سے قطع تعلق نہ کرے، نہ انہیں کسی قسم کا غضن پہنچائے، نہ ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو رنجش و دل شکستگی کا باعث ہو، بلکہ ہر طرح سے ان کی دل جوئی و ہمدردی کرے۔ احتیاج و ضرورت کے موقع پر اگر استطاعت رکھتا ہو تو ان کی مدد کرے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ان کی رہائی کے لیے تگ و دو کرے، بیمار ہو تو عیادت کے لیے
لیے جائے، غمی خوشی میں شرکت کرے۔ اس صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محبت و موانست کے جذبات قوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ وقت پر کام آتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور اس اجتماع و اتحاد سے قوت و پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اس سے عمر میں اضافہ اور فقر و پریشانی کا ازالہ ہوتا ہے۔ احسان، کسی کے ساتھ نیکی کرنا احسان کہلاتا ہے۔ احسان کا پھل دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی، چنانچہ انسان اس حسن سلوک و ہمدردی سے متاثر ہوگا اور اس کے دل میں محبت و خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور وہ اس احسان کے بدلے میں اپنی تمام ہمدردیوں کو اس کے لیے وقف کر دے گا، اور وہ خود بھی جب نام و نمود اور ذاتی اغراض کے جذبات سے الگ ہو کر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مثلا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی نادار کی مدد کرتا ہے، تو ایک ایسی ملکوتی مسرت محسوس کرتا ہے جو مادی لذائذ سے کہیں زیادہ کیف افزا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے احسان کو ناقدری اور ناشکری کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو اسے اس پر کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا احسان رائے گاہ نہیں گیا، اس لیے کہ اس نے روحانی مسرت کے ساتھ محبت الہی کی دولت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی کی محبت ان کے لیے ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ چشم پوشی، اگر انسان دوسروں کے عیوب ہی پر نظر رکھے اور کسی موقع پر چشم پوشی سے کام نہ لے تو وہ کبھی اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتا، کیونکہ انسانوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، اگر ان کی ہر غلطی پر نظر رکھی جائے اور ہر بات سے اثر لیا جائے تو وہ ان کی نظروں میں کھٹکنے لگے گا اور وقت پر اسے کوئی معاون و مددگار نہ مل سکے گا۔ خوش خلقی، یہ وہ جوہر ہے جو اپنی تابانیوں سے چاروں طرف مست پھیلاتا اور دل و دماغ کو غم و غصے کے مضر جذبات سے بچا کر ایک کیف افزا ماحول میں پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ جو خوش خوئی اور نرم روی کے صفات رکھتا ہے وہ نہ تنہا اپنی ذہنی فضا کو پرمسرت بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بساط مسرت چن دیتا ہے، اور اس طرح وہ بڑی آسانی سے دوسروں کا تعاون حاصل کرتا اور اپنے بگڑے کاموں کو بنا لیتا ہے۔ اصلاح ذات البین، باہمی غلط فہمیوں کو دور کر کے دو شخصوں کو آپس میں ملا دینا اصلاح ذات البین کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بات خلاف واقع کہنی پڑے، اس طرح کہ ایک کو دوسرے کی طرف سے یہ کہے کہ وہ تمہارے متعلق بڑے اچھے خیال کا اظہار کرتا تھا، اور دوسرے سے یہ کہے کہ وہ تمہارے فلاں کام کی بڑی تعریف کرتا تھا، تو یہ باتیں اگرچہ خلاف واقع ہیں لیکن مقصد کی اہمیت کے پیش نظر اس دروغ مصلحت آمیز کی شرعن اجازت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے دل صاف ہو جائیں گے اور کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قدرت کا ارشاد ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں میں اگر رنجش ہو تو میل کرا دیا کرو۔ راست گوئی، علم و یقین کے مطابق کسی بات کے کہنے کا نام سچ اور خلاف واقعہ اظہار کا نام جھوٹ ہے، خواہ یہ خلاف واقعہ اظہار زبان سے ہو یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارے سے۔ سچ اخلاقی تعمیر کی بنیاد اور خود اعتمادی و ذہنی سکون کا سرچشمہ ہے، اور جھوٹ سے اطمینان و ذہنی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ فطری اور جھوٹ فطرت سے بغاوت ہے۔ چنانچہ ایک بچے سے جو ابھی غلط ماحول سے متاثر نہ ہوا کوئی بات دریافت کی جائے تو بے ساختہ اس کی زبان پر سچی بات آئے گی، اور جب پہلے پہل کسی سے کوئی خلاف واقعہ بات سنتا ہے تو اسے ایک طرح سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا، اور اس کا مقابلہ مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹا آدمی جھوٹ کے ظاہر ہو جانے کے اندیشے سے غیر مطمئن اور ذہنی الجھاؤ میں مبتلا اور متذبذب و متزلزل رہتا ہے، اور چونکہ لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے اس لیے وہ ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل اور خود اپنی نگاہوں میں بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ اسلام اصلاح معاشرہ اور باہمی تعاون و اعتماد
کا داعی ہے اور یہ دونوں چیزیں سچائی سے وابستہ ہیں، اس لیے وہ ایک مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے میں سچائی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے، خاص سچائی بہت منافع سے محرومی اور جھوٹ بہت سے فوائد کا باعث کیوں نہ ہو۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں سچائی سے نقصان اور جھوٹ سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہو، سچائی ہی کو اختیار کرے۔ وہ اوصاف جن سے انسان کو خالی ہونا چاہیے تاکہ اخلاق کی تربیت بحسن طریق ہو سکے، یہ ہیں بدعت۔ بدعت کے لغوی معنی نئی چیز کے ہیں اور اصطلاحاً اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود دین میں داخل کر لی گئی ہو۔ یہ حرام اور سراسر ضلالت و گمراہی ہے، جیسے نوافل میں جماعت، جمعے کے دن اذان میں اضافہ، قبل از وقت افطار، اعضائے مسح کو مسح کے بجائے دھونا، امام حق کے خلاف بغاوت وغیرہ، اور ہر نئی چیز پر بدعت کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ شہید رحمت اللہ علیہ نے قواعد میں تحریر کیا ہے کہ صرف انہی چیزوں کو بدعت سے تعبیر کیا جائے گا جو عدلن تحریم کے تحت آتی ہوں، اور جو اس کے تحت نہ آتی ہوں انہیں حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان میں سے بعض واجب ہیں جیسے کتاب و سنت کی تدوین جبکہ ان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، اور بعض مستحب ہیں جیسے دینی مدارس کی تاسیس، اور بعض مکروہ ہیں جیسے تزئین مساجد، اور بعض مباح ہیں جیسے آرام و رفاہیت کی زندگی بسر کرنا۔ قیاس۔ دین میں قیاس کے معنی یہ ہیں کہ کسی امر مشترک کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر جاری کرنا، کیونکہ وہ امر مشترک ہی اس حکم کی علت ہے اور علت کے حکم کے اتحاد کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس قیاس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قیاس منصوص الہ ہے، جیسے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شراب نشہ آور ہونے کے سبب سے حرام ہے، سے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دینا، یہ قیاس ہے، کیونکہ شارع نے خود علت کو بیان کر دیا ہے۔ دوسری قسم قیاس بطریق اولا ہے، جیسے ارشاد الہی ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، سے گزند و اذیت حرام قرار دینا، یہ قیاس بھی اپنی اولیت کی بنا پر درست ہے۔ تیسری قسم قیاس مستنبط اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے علت کا استنباط کر لیا جائے اور اسے مناط حکم قرار دے لیا جائے۔ یہ قیاس شیعی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیاس اور رائے کی تجویز کی ہوئی علت کا علت ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ چور کا ہاتھ اگر 1/4 دینار کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے تو از روئے قیاس غاصب کا ہاتھ بھی اسی مقدار پر قطع ہونا چاہیے، حالانکہ وہ 1000 دینار بھی غصب کر لے جب بھی اس کے ہاتھ قطع نہیں ہوں گے۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس قسم کے قیاس سے منع کیا ہے تاکہ انسانی رائےوں سے شریعت کے خط و خال مسخ نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، سنت میں اگر قیاس کیا جائے تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ البتہ ایک گروہ اس قسم کے قیاس کو صحیح سمجھتا اور اسے شرعی ماخذ قرار دیتا ہے۔ ابن قتیبہ نے العارف میں اس گروہ کے نمایاں افراد کے نام گنوائے ہیں، جو یہ ہیں: ابن لیلہ، ابو حنیفہ، ربی ابن عبد الرحمن، ظفر ابن حزیل، عبد الرحمن ابن عمرو اوزاعی، سفیان ثوری، مالک ابن انس، قاضی ابو یوسف اور محمد ابن الحسن فقیہ۔ ان سب میں حضرت ابو حنیفہ کو ایک خاص شہرت و امتیاز حاصل ہے، چنانچہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور دمیری نے حیوات الحیوان میں انہیں اہل قیاس و رائے کا امام تحریر کیا ہے، اور زمخشری نے ربیع الابرار میں یوسف ابن اسباط کا یہ قول نقل کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے 400 یا اس سے زیادہ حدیثوں کو قیاس کے مقابلے میں ناقابل عمل قرار دیا۔ عجب و کبر۔
عجب خود بینی یہ ہے کہ انسان اپنی کسی خوبی پر ناز کرتے ہوئے دوسروں سے اپنے آپ کو بلند و برتر تصور کرے، عام اس سے کہ وہ خوبی اس میں پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو جسے وہ خوبی سمجھ رہا ہے، وہ واقع میں خوبی ہو یا صرف اسے خوبی تصور کر لیا ہو۔ اور کبر غرور یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ایسے افعال و حرکات کا مظاہرہ کرے جن میں اپنی بلندی اور دوسروں کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، مثلا کسی کے ساتھ کھانے پینے میں ناک بھوں چڑھائے، غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات پیدا کرنا پسند نہ کرے، راستہ چلنے میں ساتھ والوں سے آگے رہنے کی کوشش کرے، دوسروں سے سلام کا منتظر رہے اور بات چیت میں بے رخی و بے التفاتی کا رویہ اختیار کرے۔ یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہیں۔ ایسا شخص فیضان رحمت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، چنانچہ جب مہ برستا ہے تو سر بلند چوٹیوں پر سے پانی گزر جاتا ہے اور جہاں نشیب ہوتا ہے وہاں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے رگ و ریشے کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس غرور و خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آغاز و انجام کو دیکھے۔ کہا گیا ہے اس کی ابتدا نطفہ اور انتہا مردار ہے، اور اپنی شکستگی اور درماندگی پر نظر کرے کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں سراپا احتیاج ہے اور ہر مرحلے پر دوسروں کے سہارے کا منتظر۔ جب پیدا ہوا اس وقت دوسروں کی تربیت و نگرانی کا دست نگر، جب مرے گا اس وقت دوستوں کے قبر تک پہنچانے کا محتاج، اور جب تک زندہ رہا لباس، رہائش، غذا، دوا، غرض زندگی کے تمام ضروریات میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا رہا۔ اس کے مقابلے میں حیوان کا دائرہ احتیاج کہیں محدود ہے، وہ اپنی جائے رہائش خوراک خود مہیا کر لیتا ہے، لباس کی اسے احتیاج نہیں، مرض کا حملہ اس پر بہت کم ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے تو وہ اپنی دوا خود تلاش کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے حسب و نسب پر غرور ہو تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس میں اس کی کارکردگی کا کیا دخل ہے کہ بلند نسبی اس کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آبا کے کمالات کا ورثے دار ہے یا ننگے اسلاف۔ اگر ورثے دار ہے تو یہی ذاتی جوہر کیا کم ہے کہ وہ قصر اعجاز و افتخار کی تعمیر کے لیے بوسیدہ ہڈیوں کا سہارا ڈھونڈے، اور اگر باعث ننگ ہے تو ان پر افتخار موجب آر ہے، اور اگر مال و دولت کی وجہ سے غرور ہو تو یہ دیکھے یہ تو مبروس اور کوڑھی لوگوں کے پاس بھی فراوانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور کافر و بے دین بھی اس میں سے زیادہ حصہ سمیٹ سکتا ہے، تو اس میں فخر ہی کیا جس میں ایک کافر بھی بڑھ جائے اور قوت و طاقت پر ناز ہو تو ایک چونٹی کو دیکھے، وہ دن بھر چلتی پھرتی اور اپنے سے 400 گنا بوجھ اٹھا لیتی ہے مگر تھکتی نہیں، اور شہد کی مکھی ایک قطرہ شہد تیار کرنے کے لیے 300 پھولوں کا رس چوستی ہے مگر تھکن محسوس نہیں کرتی، اور مچھر انتہائی قلیل غذا کے باوجود دن بھر پرواز کر سکتا ہے اور اسے چند گھنٹے بھی پیدل چلنا پڑے تو ہلکان ہو جائے۔ حسد یہ ایک شدید قسم کا نفسانی مرض ہے جو حاسد کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ لیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ حسد سے نہ محسود کا کچھ بگڑ سکتا ہے، نہ اس کی نعمتیں اور آسائشیں سلب ہو سکتی ہیں۔ پھر جلنا اور کڑھنا تقاضائے ہوش مندی کے سراسر خلاف ہے، بلکہ دوسرے کو نقصان پہنچنے کے بجائے خود اس کے لیے تلخیوں کے ایسے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں جو اسے ہمیشہ قرار و سکون سے محروم اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسد سب سے بڑھ کر تلخ کام ہوتا ہے اگر اسے یہ یقین ہو کہ خداوند عالم جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر و مصلحت ہی کار فرما ہوتی ہے۔ اگر کسی کو عزت و اقبال اور جاہ و ثروت سے وافر حصہ ملتا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے، لہذا حسد کرنا حکمت و مصلحت الہی کے خلاف چاہنا ہے، اور یہ ایک طرح سے سرکشی و الحاد ہے جو خیر و سعادت سے محرومی کا باعث ہوتا ہے۔ غیظ و غضب
یہ بھی ایک نفسانی مرض ہے جس کے نتیجے میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکل جاتے ہیں یا ہاتھ سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس کے نتائج عموماً ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اگر اس ہیجانی کیفیت پر صبر و ضبط کے ذریعے غلبہ پا لیا جائے تو بہت سے مفاسد کا سدباب ہو جاتا ہے، اور دوسرے فریق پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اس زیادتی پر جو غصہ دلانے کا باعث ہوئی ہے خود نادم و شرمسار ہوتا ہے اور اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت پر آمادہ ہو جاتا ہے، جس سے تلخی پھر خوشگواری سے بدل جاتی ہے۔ غیبت، کسی مومن کے پس پشت برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ناشائستہ خصلت ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے اسے مواد حاصل ہوتا رہے۔ قدرت نے اس خصلت کو مردار خواری سے تعبیر کیا ہے تاکہ انسان کی فطری کراہت کو ابھار کر اسے نفرت دلائے۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟